بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک انتہائی نازک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ موضوع نازک صرف میرے لیے نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی وہ اتنا ہی نازک ہوگا۔ بڑا حساس موضوع ہے اور وہ ایسا موضوع ہے کہ اس سے پوری زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ پھر اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ بے شمار دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا مضبوط تعلق تھا، ہم بچپن سے اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، کھیلتے رہے ہیں، ایک ہی علاقے میں جوان ہوئے ہیں، یا ہماری آپس میں بڑی رشتہ داریاں ہیں، یا وہ میرا کزن ہے، یا وہ میرا بھائی ہے۔ کسی بھی رشتے کو لے لیں، کسی بھی طرح سے اس بات کو لے لیں، ہر طرح سے آپ کو یہ چیز نازک لگے گی۔ ہم یہ جس وقت اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت تعلق تھا ہمارا اس کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہوں گے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارا اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اور ہم کہتے ہیں آج کل وہ پہلے جیسا تعلق نہیں رہا، وہ جس طرح پہلے مضبوط تھا اس طرح آج نہیں رہا، وہ جس طرح پہلے پیار تھا یا پہلے محبت تھی وہ اس طرح سے اب نہیں رہی، اور جس طرح ہم پہلے ایک دوسرے کے ہاں جایا کرتے تھے اس طرح آج کل نہیں جا رہے، جس طرح پہلے ملتے تھے آج کل نہیں مل رہے، جس طرح پہلے فون کیا کرتے تھے یا بات کیا کرتے تھے اس آج کل نہیں اس طرح کر رہے۔ ایسا کیوں ہوتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ ایسا ہو جاتا ہے؟ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ اس چیز کو ذرا، میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھیے کہ ہم بے شمار دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ میرے ہاں میرے میری بچی کی شادی تھی، اس میں وہ مجھے اس نے زیادہ ٹائم نہیں دیا، ایسے پرائے لوگوں کی طرح آیا ہے اور آ کر چلا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہوا ہے تو وہ نہیں آیا، فون نہیں اس نے کیا، کوئی غمی تھی اس کے وقت نہیں وہ آیا، کوئی بھی چیز لے لیں، سالگرہ کا لے لیں، ہم تو یہ بھی کرتے تھے کہ سالگرہ تھی تو اس پر نہیں وہ آیا، یا آج کافی دن ہو گئے اس نے میرا پتہ نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہم کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم اپنا تعلق جو ہے وہ اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے یار وہ اگر شادی پہ تھوڑا وقت اس نے دیا ہے تو شاید اس کی کوئی مجبوری ہوئی ہو، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے نہیں میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ یار اگر اس کے ساتھ آپ کا اتنا مضبوط تعلق تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ پہلے نہیں آیا، زیادہ ٹائم اس نے نہیں دیا، وہ یا نہیں آیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، شاید وہ کہیں مصروف ہوا ہو، شاید اس کی کوئی مجبوری ہوئی ہو۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچتے اگر وہ ہمارے کسی غم میں شریک نہیں ہو سکا تو ہو سکتا اس کا اس وقت کوئی غم ہوا ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں ہماری سالگرہ پر تحفہ نہیں دیا تو کیا پتہ اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوئے ہوں، اس نے تحفہ نہ دے سکا ہو، کیا پتہ جس وقت آپ کے ہاں کوئی بچہ ہوا ہو تو وہ آپ کے بچے کی مبارک دینے نہیں آیا، ہو سکتا اس نے دعا کی ہو یا اللہ اس کے بچے کو لمبی عمر دے دے، وہ تو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ گہرا تعلق تھا نا۔ تو گہرا تعلق جب ہوتا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے سوچا جاتا ہے کہ اگر وہ آیا نہیں تو اس کو کوئی مجبوری ہوئی ہوگی، اس نے تحفہ نہیں دیا تو اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور اگر وہ ہمارے بچے کی مبارک نہیں دی ہو سکتا اس نے دعا کی ہو، اور ہم تو اس بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرض نہیں دیا۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ ہے کہ جس وقت کوئی آپ سے قرض مانگے اس وقت آپ کے پاس پیسے ہوں؟ نہیں ہوتا نا بے شمار دفعہ، لیکن کیا پتہ جو دیکھنے والا وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس نے آپ کے لیے مصیبت کی ہو، گیا ہو، کسی سے ملا ہو، کسی سے مانگے ہوں لیکن نہ ملے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے ساری زندگی کسی سے نہ پیسے مانگے ہوں لیکن آپ کے لیے مانگے ہوں، لیکن آپ نے صرف ایک بات پر کہ میں نے اس سے پیسے مانگے تھے اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تو آپ نے تعلق کمزور کر دیا ہے۔ دیکھیے اب جب ہم ان باتوں پر تعلق کمزور کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، ذرا سنیے گا، بات بڑی مزے کی ہے، سنیے گا۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق تھا وہ میرے ماتم پر نہیں آیا، پہلے وہ تعلق کی بنیاد پر ماتم پر آتا تھا، اب کیا کرے گا، کہے گا کہ وہ ناراض ہو جائے گا اب نہ گیا تو۔ سنیے گا، پہلے تعلق کی بنیاد پر آتا تھا، اب ناراضگی کی بنیاد پر آ دے گا کہ نہ گیا تو ناراض ہو جائیں گے، شکوہ کریں گے اس لیے جاتے ہیں۔ پہلے اپنوں کی طرح آتا تھا، تعلق کی بنیاد پر، خیر ہے دیر ہو جائے گی تو اپنا ہے نا وہ،
لیکن آپ نے یہ شکوہ کر کے اسے تعلق کمزور کر کے اس بات پر لگا دیا کہ اب وہ اس لیے آئے کہ اگر نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا۔ اب دیکھیں پہلے وہ تحفہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اسے پتہ تھا آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ جب آپ نہیں سمجھے تو اس نے اب اس لیے تحفہ لایا کہ اب اگر اس کو تحفہ نہ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا ہے۔ اب وہ دنیا کے رویے کو، وہ رسم اور رواج وہ نبھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ پہلے آپ کے ہاں اگر کوئی بچہ ہوا ہے تو نہیں جا سکا تو وہ اسے پتہ تھا کہ نہ گیا تو یہ اپنا ہے، اس نے کیا کہنا ہے۔ اب اگر وہ جانا شروع ہوا ہے تو اس بنیاد پر کہ آپ کے ہاں نہ گیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اس طرح اگر ہم ذرا سی بات پر روٹھیں گے نا، ذرا سی بات پر ناراض ہوں گے، گلے شکوے کریں گے نا، تو پھر وہ تعلق کمزور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پھر لوگ جو پہلے ہمارے ہاں تعلق اور پیار اور محبت کی بنیاد پر آتے تھے نا، اب وہ اس لیے آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار نہ گیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا چلتے ہیں ہو آتے ہیں۔ پھر وہ ہو آنا ایسے ہی ہوگا جیسے پرائے کے گھر بندہ جاتا ہے، کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے، کسی اپنے کے گھر نہیں جاتا۔ وہ پھر دلوں میں مزہ نہیں رہتا، وہ دلوں میں پیار نہیں رہتا۔ اس لیے شکوے نہ کیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، سمجھا کریں، اگر دوسرے کو بھی سمجھا کریں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ تو اس سے جب ہم اچھی باتیں سمجھیں گے، سنیں گے اور ذہن میں اچھی باتیں بٹھائیں گے تو ہمارے محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور پھر آنا جانا ایک بغیر کسی تکلیف کے لگا رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔